اب اس پروگرام کے اخیر میں صدر مرکز جناب مولانا ابو عبداللہ محمد رحمانی بن عبدالحمید رحمانی حافظہ اللہ و اللہ سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے گراں قدر کلمات سے طلباء کو نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم۔ جامعہ اسلامیہ سنابل کے ذمہ داران، ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر کے ذمہ داران، اساتذہ گرامی قدر اور عزیز طلبہ، تعلیمی سال کی ابتدا پر یہ افتتاحی اجلاس جو ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ آپ جامعہ میں رہنے کے آداب اور سلیقے کو سیکھ لیں، آپ کو اس بات کا شعور پیدا ہو جائے کہ آپ کو کھانا کیسے کھانا ہے، کب کھانا ہے، نمازیں کب پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، کہاں پڑھنی ہے، کلاس کی پابندی کے آداب کیا ہیں، اساتذہ گرامی قدر کا مقام کیا ہے، اور آپ کی جامعہ کی زندگی میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس کے تقاضے کیا ہیں۔ افتتاحی اجلاس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ آپ کو جامعہ اسلامیہ سنابل کے خاندان سے منسوب ہونے کے بعد یہ شعور پیدا ہو جائے کہ آپ اس علمی خاندان سے جب جڑ گئے ہیں تو آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اب تک آپ کا خاندان، آپ کا گھرانہ، آپ کی فیملی، آپ کا علاقہ، آپ کی تہذیب، آپ کی زبان، آپ کے علاقے میں رہنے والوں کے رنگ، اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، ہر چیز کچھ نہ کچھ اختلاف پایا جاتا تھا۔ کسی کا کسی علاقے سے تعلق ہے، کوئی کسی تہذیب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی کسی انداز سے زندگی گزارتا ہے، کوئی کسی انداز کی زبان اور لہجے کو اپناتا ہے۔ الگ الگ خاندانوں اور الگ الگ تہذیبوں سے منسوب ہونے کے نتیجے میں آپ کی تہذیبوں میں، آپ کے رہن سہن میں اختلاف تھا، لیکن اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ جامعہ اسلامیہ سنابل کے خاندان کا حصہ بنیں۔ اس حصے کو پانے کے لیے آپ کے سرپرستوں نے، آپ کے علاقے کے ذمہ داران نے، مختلف انداز کے لوگوں نے، شخصیات نے بڑا زور لگایا کہ آپ کو جامعہ اسلامیہ سنابل میں ایک سیٹ مل جائے، کسی کلاس میں آپ داخل ہو جائیں۔ ایسے واقعات موجود ہیں دوران داخلہ کہ طالب علم اولا ثانویہ، ثانیہ ثانویہ کے لیے آیا ہے، لیکن امتحان داخلہ میں وہ اولا متوسطہ یا ثانیہ متوسطہ کے لائق ٹھہرتا ہے، تو اس کے سرپرست کہتے ہیں کہ اسی میں داخلہ لے لیں، کم از کم جامعہ اسلامیہ سنابل میں تعلیم کا موقع مل جائے۔ اس سے آپ کو اپنی اہمیت اور اپنے مقام کو سمجھنا چاہیے کہ یہاں داخلہ ملنا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن رب کائنات نے آپ کو جامعہ اسلامیہ سنابل کے خاندان سے جڑنے کا موقع دیا، آپ کا انتخاب کیا۔ ان ہزاروں طلبہ میں جو طلبہ داخلے کی خواہش لے کر کے آئے، مایوس ہو کر کے واپس چلے گئے، لیکن آپ میں سے چند طلبہ کو وہ موقع ملا، یہ نعمت ملی، یہ آپ کی مسئولیت ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو سنابلی خاندان سے جوڑا ہے۔ فراغت کے بعد آپ کو سنابلی کہلائے جانے کا حق حاصل ہے۔ یہ نسبت علمی ہے جو آپ کو آپ کے خاندانوں کی
فیملیوں کی، علاقوں کی، زبانوں کی، تہذیبوں کی جو تفریق تھی اس سے نکال کر کے یہاں ایک ایسے خاندان سے جوڑتی ہے جو خاندان یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کون سا طالب علم کس علاقے کا ہے، کس تہذیب کا ہے، کس انداز کی زندگی گزارتا ہے، کون سے طالب علم کا تعلق کتنے پیسے والے گھرانے سے ہے، کون غریب طالب علم ہے، کون امیر طالب علم ہے۔ یہاں پر جب آپ کو سیٹ مل گئی تو ہر طالب علم کو وہی کھانا کھانا ہے، وہی رہائش اختیار کرنی ہے، اور ہر طالب علم کو نسبت علمی سے جڑ کر کے یہی سمجھنا ہے کہ ہماری نسبتیں باہر کی کچھ بھی رہی ہوں، یہاں پر ہماری نسبتیں ایک سینئر طالب علم کی قال اللہ اور قال الرسول کی نسبت سے، شرعی علوم کی نسبت سے ایک چھوٹے بھائی کے لیے مشفقانہ، ایک مدرس کی تمام طلبہ کے لیے مشفقانہ، ذمہ داران کی اساتذہ اور طلبہ کے لیے مشفقانہ ہے۔ یہاں پر یہ تفریق نہیں ہے کہ فلاں طالب علم فلاں خاندان سے یا فلاں گھرانے سے یا فلاں علاقے سے آیا ہے تو اس کے ساتھ کوئی خصوصیت ہو یا اس کے ساتھ کوئی امتیاز کیا جائے یا اس کو خاص توجہ دے کر کے رکھا جائے۔ معاف فرمائیں گے، اگر بھول سے کوئی مدرس یا ذمہ دار ایسا کرتا ہے تو بحیثیت ذمہ دار کے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم کان پکڑ کر کے اس کی اصلاح کریں۔ اس چیز کی گنجائش اس جامعہ اسلامیہ سنابل میں موجود نہیں ہے۔ کوئی کسی بھی برادری سے آئے، کسی بھی خاندان سے آئے، کسی بھی تہذیب سے آئے، یہاں پر پوری شرافت، پوری سنجیدگی، پوری امانت داری کے ساتھ آپ کی نسبت علم ہے، اور وہ شرف ہے جو شرف قرآن و سنت نے آپ کو دیا ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کو واضح کر دیا۔ فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے مقصد کو، آپ کے انتخاب کی ذمہ داریوں کو اس آیت کریمہ میں 1450 سال پہلے واضح کر دیا تھا۔ فرمایا تھا کہ تم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو نکلے، دین کا شعور پیدا کرے، قال اللہ اور قال الرسول کی صداؤں کو سمجھے، منہج سلف کو سمجھے اور اس کے مطابق زندگی کو ڈھالے، اور جب واپس جائے تو اپنے علاقے کے لوگوں کو ڈرائے کہ کون سی چیز غلط ہے، کون سی چیز اچھی ہے۔ یہ رب کائنات نے آپ کے انتخاب کے بارے میں فرمایا۔ اسی آیت کریمہ کے مفہوم کی تکمیل کے لیے ہمارے ان طلبہ کا انتخاب رب کائنات کی جانب سے کیا گیا ہے جنہوں نے نیا داخلہ لیا، یا وہ طلبہ جو پہلے داخلہ لے چکے تھے۔ یہ آیت کریمہ ان لوگوں کے لیے واضح پیغام ہے کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الجن میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں اِلَّا لِيُوَحِّدُونَ، اپنی توحید کے تقاضوں کی تکمیل کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا میں چاہے جنات ہوں یا انسان ہوں، اگر ان کو اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ دنیا میں ان کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، تو مدارس اسلامیہ سے زیادہ شاندار اس مقصد کو سمجھنے کے لیے کوئی خاکہ پیش نہیں کر سکتا۔ آپ دنیا کی کسی بھی یونیورسٹی میں چلے جائیں، کسی بھی تعلیم گاہ میں چلے جائیں، بڑے سے بڑے ماہر تعلیم کے یہاں بیٹھ کر کے آپ تعلیم حاصل کریں، لیکن آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ چلنے کے آداب کیا ہیں، بیت الخلا کے آداب کیا ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ نگاہوں سے دیکھنے کے آداب کیا ہیں۔ آپ کو کوئی نہیں بتائے گا کہ کان کی مسئولیت کیا ہے، زبان کی مسئولیت کیا ہے، چلنے کے آداب کیا ہیں، کوئی نہیں بتائے گا۔ سب یہ بتائیں گے کہ انگریزی زبان میں فلاں لفظ کہاں پر زیادہ جامع ہے، سائنس کے علوم میں فلاں چیزیں اگر سیکھیں گے تو دنیاوی کیا فائدہ ہوگا، یہ آخرت میں کیا فائدہ ہونے والا ہے۔ قبر کے منو مٹی نیچے جانے کے بعد جو سوالات کیے جائیں گے اللہ رب العالمین کے بارے میں، دین کے بارے میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں،
ان سوالات کے جوابات دنیا کا کوئی بھی تعلیمی ادارہ آپ کو نہیں دے سکتا، لیکن یہ مدارس اسلامیہ جہاں ساری تکلیفوں کے ساتھ آپ بیٹھ کر کے قال اللہ اور قال الرسول کا علم حاصل کرتے ہیں، یہاں پر آپ کو دنیا میں جینے کا اور دنیا کے بعد قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے جو سوال کیا جائے گا اس کا بھی ادب بتایا جاتا ہے، اس کا بھی جواب بتایا جاتا ہے، اور وہیں پر اکتفا نہیں کی جاتی۔ جب انسان کی آنکھیں مد جائیں گی، دوبارہ سے اٹھایا جائے گا، آخرت میں سوال کیا جائے گا، وہاں پر بھی کیا جواب دینا ہے اور کیسے کامیابی ملے گی، یہ انہی مدارس میں سکھایا جاتا ہے۔ لہذا اپنے مقام، اپنی اہمیت، اپنی عظمت، اپنی مسئولیت، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے مقاصد کو سمجھیں۔ جو چھوٹے طلبہ آ کر کے آپ کے قافلے سے، اس خاندان سے، علمی خاندان سے جڑے ہیں، بڑے طلبہ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو شفقت و مہربانی کے ساتھ لے کر کے چلیں، ان کو سکھائیں کہ کون سی آیت کیسے پڑھی جاتی ہے، ان کو بتائیں کہ حدیث کا تلفظ کیا ہونا چاہیے، ان کو سمجھائیں کہ استاذ کے آداب کیا ہیں، ان کو بتائیں کہ نماز میں باجماعت نماز ادا کرنے کی اہمیت کیوں ہے اور کیوں ضروری ہے۔ آپ خود چھوڑ کر کے بیٹھ جائیں، مسجدیں ویران پڑی رہیں، اذان کی آواز سنیں تو تکیہ سے کان کو ڈھانک کر کے دوبارہ سے سو جائیں، وارڈن آ کر کے جگائے اور اس کے بعد پھر سے سو جائیں، یہ مسجدوں کے ساتھ آپ ناانصافی کریں گے تو گویا آپ نے جو انتخاب رب کائنات نے آپ کے داخلے کے ذریعے آپ کے لیے کیا تھا اس کے ناشکرے پن کے آپ شکار ہیں، جس کو اللہ رب العالمین کبھی معاف نہیں فرما سکتا ہے۔ اس وجہ سے اپنی مسئولیت کو سمجھیں، آپ اس بات کو سمجھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ علماء کون ہیں؟ ہم ہیں یا آپ ہیں؟ ہم تو نہیں کہتے کہ ہم عالم ہیں، لیکن آپ سے یقیناً یہ امید ہے کہ آپ جس مشن کے تحت جامعہ اسلامیہ سنابل میں آ کر کے زیر تعلیم ہیں، یہ مشن آپ کو عالم بنانے کا مشن ہے، آپ کو انبیاء کی وراثت آپ کے ہاتھ میں دینے کا مشن ہے، اور انبیاء کے وارثین جو مستقبل میں اس وراثت اور اس امانت کو لے کر کے آگے بڑھنے والے ہیں، یہ نمازیں چھوڑ دیں، یہ ناشکرے پن کا شکار ہو جائیں، یہ موبائل فون میں اس کی ممانعت کے باوجود وقت ضائع کریں، یہ یہاں پر ادارے کے نظام کی مخالفت کریں، اساتذہ کی ناقدری کریں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، کتب ستہ اور علوم شریعت پڑھنے کے باوجود ان کتابوں کی ناقدری کریں، اساتذہ کے ساتھ توہین آمیز اور تنقیص آمیز رویہ اختیار کریں، اساتذہ کی بات کو رد کر دیں، ذمہ داران کی ناشکری کریں، معاف فرمائیں گے آپ اس دنیا میں ناکامی مول نہیں لے رہے بلکہ آخرت کی ناکامی بھی آپ نے مول لی ہے اگر آپ اس سلسلے میں ناانصافی کے شکار ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ادارے کے ایک ایک حصے کے لیے شکر گزاری کا جذبہ پیدا کریں۔ یہ ادارہ کتنی مشکلات کے ساتھ یہ انتظام کرتا ہے کہ آپ پڑھیں تو اوپر پنکھا چلتا رہے، یہ ادارہ کتنی مشکلات کا سامنا کر کے اس بات کا انتظام کرتا ہے کہ آپ سوئیں تو پنکھا چلتا رہے کہ آپ کو آرام سے نیند آ سکے۔ یہ ادارے بہت مشکلات کے ساتھ تینوں وقت کا کھانا آپ کے سامنے پیش کرنے پر قادر ہو پاتے ہیں۔ ذمہ داران پورے سال اپنے بچوں کو گھر بار کو چھوڑ کر کے لوگوں کے آ کے بھیک مانگتے ہیں، چندہ کرتے ہیں، تب جا کے آپ کے انتظامات ہوتے ہیں، اور آپ آ کر کے ناشکرے پن کا شکار ہو جائیں اور اس انداز کی ناقدری کریں تو معاف فرمائیں گے نہ دنیا میں کامیاب ہو پائیں گے نہ آخرت میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو افتتاحی اجلاس میں آپ سے یہی اپیل کرتا ہوں، یہی گزارش کرتا ہوں کہ آپ ادارے کے شکر گزار بنے، رب کائنات کے شکر گزار اور وفادار بنے۔ ادارے میں آپ کو داخلے کا جو موقع ملا ہے، تعلیم کا جو موقع ملا ہے، اس کو اپنے لیے نعمت عظیم سمجھیں اور اس کا حق ادا کریں۔ اللہ رب العالمین آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی نسبت جو ہے وہ بڑی عظیم، بڑی پاکیزہ، بڑی مبارک نسبت ہے۔ آپ کے خاندانوں اور گھرانوں اور فیملیوں سے کہیں زیادہ پاکیزہ نسبت علم کی نسبت ہے، جس علم کی نسبت سے آپ کی ماں باپ کی قربانیوں،
ادارے کے ذمہ داران کے ایثار و قربانی کے نتیجے میں آپ کو جڑنے کا موقع ملا ہے. لہذا اس نسبت کی قدر و منزلت میں کبھی کمی نہ آنے دیں، کوئی کوتاہی نہ کریں، سستی اور کاہلی کا شکار نہ ہوں. آپ شکر گزاری کے ساتھ پڑھیں. اور اگر آپ کو اس بات کا خدشہ ہے کہ آپ یہاں تعلیم کے مقاصد کی تکمیل نہیں کر پا رہے، شکر گزاری کے جذبے کو پورا نہیں کر پا رہے، ادارے کے حقوق کو ادا نہیں کر پا رہے، آپ کا مقصد یہ ہے کہ یہاں تعلیم حاصل کر کے عالم اور فضیلت کی آپ کو ڈگری مل جائے، آپ اس کے ذریعے سے خرچہ پانی بچا کر کے جامعات اور مرکزی یونیورسٹیوں سے جڑ کر کے آگے کی تعلیم حاصل کر کے دنیا کمائیں، تو آپ کو اسی وقت وہ سیٹ خالی کر دینی چاہیے جو آپ کو رب کائنات نے آپ کے انتخاب کے ذریعے عنایت فرمائی ہے. کسی دوسرے کو آنے دیں جو اخلاص کے ساتھ یہاں بیٹھ کر کے قرآن و سنت کا علم حاصل کرے. اگر تھوڑی بھی کھوٹ ہے تو اسی وقت آپ آئیں، ہم آپ کو چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن مقصد کے اندر کسی انداز کی کوئی خیانت ہو تو اس کے ساتھ آپ یہاں رہیں، آپ کی آخرت ناکام ہو جائے گی، آپ جواب نہیں دے پائیں گے. اس وجہ سے آپ کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا چاہیے. آپ کے سامنے ایک معمولی سی مثال میں دوں گا. ایک گھڑی ہے، معمولی سی مثال ہے. اس گھڑی میں ایک چھوٹا سا سیل ڈال دیجئے، کئی سال تک آپ کو یہ بتاتی رہے گی کہ کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب نماز پڑھنی ہے، کب کھانا کھانا ہے. یہ گھڑی اگر ٹائم بتانے میں آپ کا ساتھ دینا چھوڑ دے تو آپ کہاں جاتے ہیں؟ ایک گھڑی ساز کے پاس جاتے ہیں کہ اس کا علاج کریں، اس کی اصلاح کر لیں کہ ٹائم بتانے میں غلطی یا سست روی کی شکار جو ہو گئی ہے وہ بیماری اس کی ختم ہو جائے. اور اگر مکینک بھی اس کو صحیح نہ کر سکے تو یہ گھڑی ردی کے قابل ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. اس کو اٹھا کر کے کوڑے میں پھینک دیا جائے گا. یہ کسی بڑے آدمی کی گھڑی ہے تو میوزیم میں سجا دیا جائے گا، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. یہی سمجھ کر کے آپ اپنے مقصد کو سمجھیں. یہ ادارہ آپ کی زندگی گزارنے کے لیے آپ کے اندر سیل لگاتا ہے کہ آپ کو تعلیم مفت میں مل جائے، کھانے پینے کا بہترین انتظام ہو. جو طلبہ مستطیع ہیں کچھ دے سکتے ہیں وہ دیں، جو غیر مستطیع ہیں وہ آرام سے یہاں ذمہ داران ان کا انتظام کریں، وہ آرام سے تعلیم حاصل کریں. لیکن ایک بھی مستطیع یا غیر مستطیع طالب علم کے درمیان کوئی تفریق پیدا ہو جائے، کوئی ذمہ دار اس کو گوارا نہیں کر سکتا ہے، تو شکر گزاری کا تقاضا مزید بڑھ جاتا ہے. آپ اس بات پر غور و تدبر کریں اور اس بات کو سمجھیں کہ یہ ذمہ داران آپ کے لیے جو انتظامات کرتے ہیں، اگر آپ نے اس انتظامات کے تقاضوں میں سستی اور کاہلی کے شکار ہو کر کے کسی انداز کی کجروی یا خیانت اختیار کی تو جیسے ایک گھڑی خراب ہونے کے بعد پھینک دی جاتی ہے، ذمہ داران مجبور ہیں کہ آپ کی اصلاح کریں، آپ کی مرمت کریں، آپ کے اوپر نظام کی تنفیذ کریں. پھر بھی آپ کی اصلاح نہ ہو تو آپ کا اخراج کر دیا جائے، اس خاندان سے نکال کر کے آپ کو اسی خاندان میں پھینک دیا جائے جس خاندان سے آپ آئے تھے، جہاں تفریق تھی برادری کی، جہاں تفریق تھی رنگت کی، جہاں تفریق تھی زبان کی، جہاں تفریق تھی امیری اور غریبی کی، فقیری کی. آپ جائیں اسی میں مریں، اسی میں اپنی زندگی کو تباہ کریں. یہ شرف جو یہاں آپ کو ملتا ہے آپ اس کے قابل نہیں ہیں. اس وجہ سے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بات کو محسوس کریں. اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. میں ذمہ داران سے اس بات کی گزارش کروں گا اور اپنے خطاب کو سمیٹوں گا کہ ذمہ داران طلبہ کے ساتھ مشفقانہ رویہ اختیار کریں. ہر مدرس چاہے وہ کسی عہدے پر فائز ہو یا نہ ہو، ہر وہ شخص جو یہاں کسی ذمہ داری پر فائز ہے، چاہے تدریس سے منسلک ہو یا نہ ہو، وہ ایک ذمہ دار ہے. اس کا رویہ طلبہ کے ساتھ مشفقانہ ہو، ویسا ہی رویہ اختیار کرے جیسا وہ اپنے سگے بیٹے کے ساتھ اختیار کرتا ہے. بچے کے زکام کو، اس کی کھانسی کو، اس کی بیماری کو، اس کی تکلیف کو، اس کے پیسوں کی قلت کو، اس کی کسی بھی انداز کی تکلیف کو جیسے ایک باپ اور ماں برداشت نہیں کرتے،
ویسے ہمارے اساتذہ اور سرپرستوں کو برداشت نہیں کرنا چاہیے. مشفقانہ رویہ اختیار کر کے اس خاندان کو لے کر کے چلیں، کیونکہ اس خاندان کے ماں بھی آپ ہیں، اس کے باپ بھی آپ ہیں، اس کے سرپرست بھی آپ ہیں. آپ نے اس مشفقانہ رویے میں کوئی خیانت کی تو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا. تو یہ بچے ہمارے ہیں، لیکن ان بچوں کی ذمہ داری ہے کہ ادارے کے قوانین اور ضوابط کا پورا پاس و لحاظ رکھیں. اگر کوئی طالب علم اصلاح کے باوجود، ذمہ داران کے سمجھانے کے باوجود اخلاقیات میں، تعلیم میں اور ایسے ہی نمازوں کے سلسلے میں کچھ سستی اور کاہلی کے معاملے میں، یا موبائل فون جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے، ان چیزوں میں کوئی طالب علم اصلاح کی کوشش کے باوجود مجرمانہ رویے کا شکار نظر آئے تو میں اسی وقت اس بات کی اپیل کروں گا، بلکہ بحیثیت صدر ذمہ داران کو اس بات کا حکم دوں گا کہ ایسے طالب علم کو سدھارنے کی کوشش کے باوجود اگر فائدہ نظر نہیں آتا ہے تو فوراً باہر کا راستہ دکھایا جائے، چاہے اختبار اور امتحان کے ایام ہوں، چاہے تدریس کے ایام ہوں، چاہے چھٹی کے ایام ہوں، کوئی رعایت نہ کی جائے. کیونکہ ایسا طالب علم صرف اپنے لیے فساد اور فتنہ پیدا نہیں کرتا، بلکہ اپنے ساتھ دو چار طلبہ کو بگاڑ دیتا ہے، ان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے. تو ہمارے طلبہ کی ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے میں غور و تدبر کریں. ملک اور وطن کے تئیں ہمارے اساتذہ کی اور طلبہ کی جو ذمہ داری ہے امن و سلامتی کے قیام میں، ملک کی ترقی میں، اس پر ضرور توجہ دیں. اساتذہ اپنے بچوں کو اپنا بچہ سمجھیں، اور ایسے ہی اساتذہ اپنی ذمہ داری اور ذمہ داران اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں. سب مسئول ہیں، سب سے قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. میں طلبہ سے اس بات کی اپیل ضرور کرنا چاہوں گا، یہ شدید فتنوں کا دور ہے. قرآن و سنت کے نام پر فتنے پھیلائے جا رہے ہیں. یہ کہہ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے کہ آیت کریمہ یہ ہے، حدیث رسول یہ ہے، اور اس کا غلط مفہوم، غلط تفسیر بیان کی جاتی ہے. آپ جس مشن میں اپنے آپ کو لگا کر کے تعلیم کے لیے فارغ کرتے ہیں، یہ مشن آپ کو یہ بتاتا ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے ضوابط کیا ہیں، حدیث کو سمجھنے کے ضوابط کیا ہیں. آپ کو یہ مشن بتاتا ہے کہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا فہم دین کے بارے میں کیا تھا، اور یہی فہم تنہا وہ ہتھیار ہے جس سے آپ ہر فتنے کا سامنا کر کے اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. لہذا یہاں سے نکلنے کے بعد، فراغت کے بعد، طلبہ اپنے دعوت و تبلیغ کے مشن کو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے مشن کو سمجھیں، اور منکرات کو کسی بھی صورت میں برداشت نہ کیا جائے. مصلحت پسندی، صلح کلی، بدعات و خرافات کو نظر انداز کرنا، غلط انداز کے عناصر کو پھیلانے والوں کو نظر انداز کر کے ان کے ساتھ مسکراتے ہوئے نکل جانا، ان کے اوپر تنقید نہ کرنا، یہ علماء کا کام نہیں ہے. یہ عوام کا کام ہے کہ وہ جو چاہیں کریں. علماء کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ہاتھ میں اچھے کو اچھا کہنے اور برے کو برا کہنے کے لیے ایک لاٹھی ہمیشہ ہونی چاہیے. وہ جب تک اس فریضے کو انجام نہیں دیں گے، جب تک اس دین کو استحکام نہیں ملے گا. آپ سب کی یہ ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اخیر میں بحیثیت صدر مجلس کے ایک بات کی صراحت کر دینا مناسب ہے. استاد گرامی مولانا عاشق علی صاحب اثری حفظہ اللہ کی اجازت سے کہ ان کے خطاب میں ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لفظ آ گیا تھا کہ وہ گھمنڈ اور غرور کے شکار ہو گئے تھے. انبیاء کے لیے اس طرح کے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں، کبھی کبھار تعبیر پیش کرنے میں ایسے الفاظ ادا ہو جاتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس طرح کے الفاظ انبیاء کے لیے استعمال کرنا ٹھیک نہیں ہے. وہاں پر ایک نسبتی علم تھا کہ بحیثیت نبی کے مجھ کو جو علم ہے وہ دوسرے کو نہیں ہو سکتا، اور یہ نبی ہونے کی جو ذمہ داری وہ نبھا رہے تھے، اسی کے نتیجے میں ان کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہوئی تھی. آیت کے دوسرے ٹکڑے
جس میں انہوں نے کہا کہ آپ جو سزا چاہیں دے دیں، مجھ کو علیحدہ کر دیں، یہ سارے کے سارے الفاظ ان کے تواضع پر دلالت کرتے ہیں. لہذا اس بات کو طلبہ نوٹ کر لیں تاکہ یہ چیز اسی مجلس میں آئی ہے، اس مجلس سے کسی کے ذہن میں بیٹھ نہ جائے، اس وجہ سے اس کی صراحت کر دی گئی. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے اور اپنے بنیادی مقاصد پر پوری ذمہ داری کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو رب کائنات نے شریعت اسلامیہ کے علوم کے لیے جو منتخب کیا ہے، رب کائنات ہم کو اپنے مقاصد کو سمجھنے، اپنی ذمہ داریوں اور اپنے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.